قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتأكلون التراث أكلا لما۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک، داتا، دستگیر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الاتقیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ و بالا۔ عزیزان گرامی، آج سے 1400 سال قبل، جسے ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، اس دور میں جہاں طرح طرح کے گناہ اور برائیاں عام تھی، ظلم، کفر، شرک، اور اسی طرح قتل و غارت گری، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اسی طرح ایک جرم ان کے اندر یہ بھی پایا جاتا تھا کہ وہ وراثت ہڑپ کر جاتے تھے، وراثت کھا جاتے تھے۔ لوگوں کی وراثت، لوگوں کا حق وراثت وہ کھا جاتے تھے۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم لوگ بڑے شوق کے ساتھ وراثتیں کھاتے ہو، لوگوں کی وراثت مار جاتے ہو، ڈکار جاتے ہو، ہڑپ کر جاتے ہو۔ کیوں؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہیں مال کی محبت اتنی ہے کہ بس چاروں طرف سے لپیٹ کر اپنے دامن میں لے آنا، اپنا بینک بیلنس بنا لینا، اپنی کوٹھیاں کھڑی کر لینا، وراثت کھا کر لوگوں کے حق مار کر۔ اور وہ 1400 سال قبل اسلام سے پہلے کا معاشرہ، جاہلیت کا معاشرہ، جسے ہم دور جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں، اس معاشرے کو اگر دیکھا جائے اور آج کے معاشرے کا اس معاشرے کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو گناہ اس دور میں پائے جاتے تھے، اس معاشرے میں پائے جاتے تھے، وہی گناہ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ آج کفر بھی عام ہے، شرک بھی عام ہے، آج قتل و غارت گری عام ہے، راہ چلتا کوئی کسی کو قتل کر کے چلا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس دور میں بھی زنا عام تھا، آج بھی زنا کاری عام ہے، بلکہ زنا کے اڈوں کو پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں، لائسنس جاری کیے جاتے ہیں۔ اس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج بیٹیوں کو پیٹ کے اندر ہی قتل کر دیا جاتا ہے، بچہ ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ وہی جو گناہ اس دور میں تھے وہی آج ہے۔ اس دور میں اگر وراثت کھانے والے موجود تھے تو آج بھی وراثت کھانے والے موجود ہیں۔ جس طرح جاہلیت کے دور میں وہ مشرکین مکہ، وہ عرب کے بدو، وہ جہالا، جن کو جدید تہذیب چھو کر بھی نہیں گزری تھی، جو بدو تھے، جاہل تھے، انہیں جدت کا اور تعلیم کا عطا پتہ بھی نہیں تھا، وہ وراثتیں اگر کھاتے تھے تو آج کا ماڈرن اور جدید انسان بھی وراثتیں کھا رہا ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے مادی ترقی کی ہے، ہمارے اخلاقیات ان سے بھی گرے ہوئے، کہ اللہ رب العزت نے ان کے وراثت کھانے کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم لوگ وراثتیں کھاتے ہو۔ یہ آیت اتری تھی مشرکین مکہ کے بارے میں، آیت اتری تھی عرب کے جہلا کے بارے میں، اور آج بھی آج کے موجودہ جہلا، شرافت کا لبادہ اوڑھے ہوئے جہلا، کاٹن پہن کر کے علاقے میں بڑے مہذب، کوئی علاقے کا وڈیرا ہے، کوئی نمبردار ہے، کوئی پٹواری ہے، اور کوئی پنچایت کا پنچ ہے، کوئی جرگے کا بڑا ہے، بڑے شریف شرافت کے لبادے میں حرام کاریاں اور لوگوں کے مال ہڑپ کرنا،
جس طرح اس دور میں تھا اسی طرح آج کے دور میں. حالانکہ وراثت یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں تفصیل سے تذکرہ فرمایا. آپ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں نماز کا حکم نازل فرمایا کہ واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کی جتنی بھی تفصیلات ہیں ساری کی ساری احادیث میں آئی. زکوٰۃ کا مسئلہ آیا وہاں تو زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن ساری تفصیلات حدیث میں آئی. قرآن میں صرف مجمل بیان ہے، تفصیل جو ہے وہ حدیث میں ہے. حج کا مسئلہ ہو، رمضان کا مسئلہ ہو، روزوں کا مسئلہ ہو، قرآن نے صرف حکم دیا کہ کتب علیکم الصیام، اور روزے کے سارے مسائل اللہ رب العزت نے کہا حدیث میں بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث میں اس کی شرح اور وضاحت ہے. لیکن اگر بات کی جائے وراثت کی تو یہ ایک ایسا مسئلہ، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کے ایک ایک جز کو، ایک ایک بات کو، ایک ایک بیان کو کھول کر واضح کر کے بیان کیا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک، اور اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 33، 176 اللہ رب العزت نے واضح کھول کر بیان کیا وراثت کے مسائل کو، ایک ایک جز کو، ایک ایک حصے کو، کہ بیٹی کا حصہ کتنا بنتا ہے، بیٹے کا حصہ کتنا بنتا ہے، والد کا کتنا بنے گا تو والدہ کا کتنا بنے گا، بھائی موجود ہے تو وراثت کس طرح تقسیم ہوگی، اور اگر اولاد نہ ہو تو وراثت کس طرح تقسیم ہوگی. اللہ رب العزت نے کھول کھول کر بیان کیا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العزت تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کے لیے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے. ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی لالچ، اس کا پیٹ وہ نہیں بھرتا کہ اس کو 2 بہنوں کے برابر حصہ ملا، بہنوں کو اس سے آدھا ملا، لیکن اس کے باوجود بھی بہنوں کا حصہ کھا. اور اللہ رب العزت نے یہاں وراثت کے مسائل بیان کرنے کے بعد فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہے. فریضۃ من اللہ، اللہ نے اس کو فرض کیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ وصیت ہے. جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے اور دیگر معاملات فرض ہے، اسی طرح وراثت فرض ہے. وراثت کو تقسیم کرنا یہ فرض ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کو تقسیم نہیں کرتا وہ گناہ گار. فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے اسے فرض کیا گیا ہے. اور یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کہتے ہیں ہم نے بہنوں سے معاف کروا لی، تو کوئی معاف نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرض ہے. جب تک اللہ رب العزت اسے معاف نہ کریں گے، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، اللہ کے احکامات ہیں. اگر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ملتی تب تک انسان معاف نہیں کروا سکتا. بہنیں 100 قدمیں اٹھائیں. وراثت کے لیے یہ لازمی ہے کہ جتنا حق بنتا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے جو ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ دیں حصہ ہے، نصیب حصہ ہے ان کے لیے. وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی ہے. جتنا وراثت سے حق مردوں کا ہے اتنا ہی عورتوں کا ہے. البتہ حصے مختلف ہیں. وہ اسلام نے ایک بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ حصوں کو مختص کیا کہ اگر بیٹی کو آدھا حصہ ملا تو بیٹی کی ذمہ داریاں بھی کم کی، بیٹے کو اگر ڈبل حصہ ملا تو اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. بیٹا گھر کا کفیل ہوتا ہے، گھر کی کفالت کرتا ہے، گھر کا نظام چلاتا ہے. اور فرمایا کہ مردوں کے لیے بھی وراثت میں سے حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی وراثت میں سے حصہ ہے. مما ترک الوالدان والاقربون، جو بھی والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں. مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ایک گلاس ہو یا ایک مکان ہو، ایک چارپائی ہو یا ایک کوٹھی ہو، سب کو تقسیم کرنا لازمی ہے. بلکہ مفتیان کرام یہ فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ اگر والدین فوت ہو جائیں
اور والدین پیچھے اپنا گھر چھوڑ جائیں، ذاتی گھر جو والدین کے نام تھا، تو اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا۔ اگر اس گھر میں کوئی بھائی رہ رہا ہے تو اس کے ذمہ ہے کہ باقی جتنے ورثاء ہیں ان کو کرایہ ادا کرے، اگر وہ کرایہ ادا نہیں کرتا وہ گنہگار ہے۔ والدین کی چھوڑی ہوئی ایک ایک چیز مما قل منہ او کثر، کہ تھوڑی ہو زیادہ ہو، جائیدادیں ہوں، زمینیں ہوں، گھر ہو، حتیٰ کہ کوئی برتن ہو، پلیٹ ہو، بستر ہو، چارپائی ہو، اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا۔ یہ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ کہ مولوی کا یا معاشرے کا اپنا بیان نہیں۔ اگر کوئی نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے۔ اللہ رب العزت نے وراثت کے احکامات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو اللہ کی ان حدوں کی عزت کرے گا، ان کو پامال نہیں کرے گا، ان اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق چلے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ، اللہ رب العزت اسے داخل کریں گے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ عموماً جو مال کی محبت ہے نا انسان میں، وہ بہت زیادہ ہے، کہ انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے۔ مال اور اولاد یہ انسان کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ فرمایا کہ والدین فوت ہو گئے اور اگر ان کی اولاد آپس میں انصاف کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے حصے مقرر کیا ان کے مطابق اگر وہ تقسیم کرتی ہے اور ہر حصے دار کو اس کا حصہ مہیا کرتی ہے، تو یہ بہت بڑے عدل کی بات ہے، اور جو ایسے عدل کرے گا اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت رکھی۔ دنیا میں اگر کسی کا حق کھا لیا، کسی کی وراثت مار لی، کسی سے زیادتی اور ظلم کر لیا کسی پر، تو کب تک زندہ رہے گا؟ چند سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، حد 120 سال لگا لو، کب تک زندہ رہے گا؟ آخر مر جانا ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں تم نے کسی کا حق کھایا تو مر ہی جانا ہے، آخرت میں اگر تم جاتے ہو اس حال میں کہ تم نے حقداروں کے حق ادا کیے ہوں گے، حصے داروں کے حصے ادا کیے ہوں گے، تو تمہیں ایسی جنت اللہ رب العزت نوازے گا کہ خالدین فیہا، جہاں موت ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جہاں کوئی موت کا نام و نشان نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی پرسکون زندگی۔ اور فرمایا کہ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی۔ کوئی یہ گمان نہ رکھے کہ میں نے اپنی بہنوں کا حق کھا لیا ہے، بڑی چالاکی کے ساتھ ان سے انگوٹھے لگوا لیے، سائن کروا لیے، اب زمین میرے قبضے میں ہے، میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں۔ فرمایا کوئی کامیابی نہیں، کامیابی تو وہ کامیابی ہے کہ اگر آخرت میں تم کامیاب ہو جاتے، اور وہی عظیم کامیابی ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں کو پامال کرے، اللہ کی حدوں کو توڑے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل کریں گے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم۔ یہ قرآن کے الفاظ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں۔ کیا فائدہ ایسی وراثت کا؟ کیا فائدہ ایسے مال کا؟ کیا فائدہ ایسے روپے پیسے کا؟ کیا فائدہ ایسے دنیاوی چند عیاشیوں کا، چند یعنی سکون اور راحت کا، تھوڑی سی راحت، تھوڑی سی سکون، تھوڑی سی عیاشی کی خاطر اگر انسان اپنی آخرت برباد کر لے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بن جائے، اس سے بڑی انسان کے لیے ضلالت کوئی نہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اسے اللہ رب العزت رسوا کن عذاب سے دوچار کرے گا جو بندہ بھی وراثت کھاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں وراثت کے احکامات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جو بندہ بھی وراثت کھائے، وراثت ہڑپ کرے، وراثت ان کے حصے داروں کو حصہ نہ پہنچائے، وارثوں کو حصہ نہ دے وراثت میں سے، اور اللہ کی حدوں کو یہ پامال کرتا ہے، یہ اللہ کی حدیں ہے وراثت تقسیم کرنا، تو اللہ رب العزت اسے جہنم کا ایندھن بنائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اب راستے دو ہی ہیں کہ جنت خالدین فیہا، یا تو ہمیشہ جنتی ٹھہر جائے، دنیا میں تھوڑی سی
دل پر پتھر رکھ کے تکلیف برداشت کر لے، یا پھر دنیا میں عیاشی کر لے اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہ وراثت کوئی چھوٹا معاملہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کو نصف علم قرار دیا۔ صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، فرمایا کہ ابو ہریرہ تعلموا الفرائض وعلموها، کہ فرائض وراثت کا علم سیکھو، اس کو سمجھو، اس کو جانو اور اس کو سکھاؤ بھی۔ فإنه نصف العلم، یہ آدھا علم ہے۔ اور فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا علم ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں حقیقی طور پر ہم اپنی بات کریں تو چونکہ یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو حل کرتے رہو تو ذہن میں رہتے ہیں وگرنہ بھول جاتے ہیں۔ علماء میں سے بھی اکثر جو تعداد ہے وہ وراثت کے علم سے نابلد، ان کو وراثت کا علم نہیں آتا۔ ہمیں بھی ان میں شمار کر لیجیے کہ وراثت یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت سب سے پہلے اس امت میں سے اٹھائیں گے۔ فرمایا کہ وراثت کو سیکھو، وراثت کو سکھاؤ، وراثت آدھا علم ہے۔ ہمارے ہاں جو وراثت کھائی جاتی ہے اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ مال کی محبت ہے۔ انسان کے اندر جب مال کی محبت آ جائے، روپے پیسے کی محبت آ جائے، پھر وہ وراثت کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر، کہ تمہیں جو ہے کثرت مال کی محبت نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تم چاروں طرف سے مال جمع کرتے ہو، بس ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے، دائیں بائیں جدھر سے آتا ہے آئے۔ اگر کسی کی وراثت کھانی ہے تو وہ بھی کھا جائیں گے، کسی کا حق مارنا ہے تو وہ بھی مار دیں گے، کہیں سے رشوت آ رہی ہے تو ہاتھ نہیں روکنا، سود کھانا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی نہ نہیں۔ چاروں طرف سے مال اکٹھا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال، تکاثر، کثرت ہو جائے میرے پاس مال کی۔ حتی زرتم المقابر، کہا کہ پتہ تو تمہیں تب چلے گا جب تم قبروں میں پہنچو گے۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو۔ ثم کلا سوف تعلمون، اللہ رب العزت نے دو بار دھمکی دی کہ تمہیں پتہ چل جائے گا جب تم قبروں میں پہنچو گے کہ دنیا میں تو تم نے مال اکٹھا کیا چاروں طرف سے ہاتھ مار مار کے، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ کوئی یہ دیکھا کہ رشوت ہے یا سود ہے، کسی کا حق تو نہیں مار رہا، کسی کی وراثت تو نہیں کھا رہا، بس مال اکٹھا کرنے کا لالچ تھا۔ تو فرمایا کرتے رہو، پتہ تب چلے گا جب تم قبروں میں پہنچو گے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک وقت آئے گا کہ لوگ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مال آ کہاں سے رہا ہے اور جا کہاں سے رہا ہے۔ فرمایا کہ لا یأتین علی الناس زمان، لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ لا یبالی المرء بما اخذ المال، کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے آ رہا ہے، امن حلال ام من حرام، حلال ہے یا حرام ہے اسے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اسے بس یہ ہے کہ میری جیبیں بھری ہو، میرا بینک بیلنس بھرا ہوا ہو، اور بس روپے پیسہ ہو، کوٹھیاں ہوں، بنگلے ہوں اور عیاشی ہو، یہ نہیں کہ میں جو کما رہا ہوں وہ حلال ہے، یہ نہیں کہ میں کہیں بہنوں کا حق کھا تو نہیں گا، کہیں ان کی وراثت مار کر تو میں نے کوٹھیاں تو نہیں بنائی۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بنا لیتے ہیں کوٹھیاں لگا کر ٹھگی، اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، کہ بہنوں کے حق کھا کر کوٹھیاں بنائی اور بڑے بڑے محلات کھڑے کر لیے، اوپر لکھ دیا ماشاءاللہ ھذا من فضل ربی۔ یہ اللہ کے فضل سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں تمہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، کرو جو کرنا ہے، کرو عیاشیاں، کھاؤ جن کے حق کھانے۔ بہنیں کمزور تھی، بہنیں مجبور تھی، انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم نے وراثت مانگ لی ہمارا بھائی ہمارے ساتھ قطع تعلق ہی کر لے گا، وہ ہمارے ساتھ رشتہ داری توڑ لے گا، اور اگر کوئی بھائی کمزور ہے اسے پتا اگر میں نے وراثت مانگ لی تو میرے بھائی میرے خلاف چڑھائی کر دیں گے، وہ بیچارہ مجبور ہو کر چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جتنی کرنی ہے عیاشیاں کر لو، جتنا لوگوں کا مال ہڑپ کرنا ہے کر لو، آخرت میں تمہارے لیے عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہی۔ فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہوگی مال کہاں سے کمایا کہاں لگایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ وہ اپنے گھر سے نکلا، اس نے سفر شروع کیا حجاز کا، مکہ مکرمہ کا، میلوں سفر کیا، اور اس حالت میں وہ
بیت اللہ میں پہنچا کہ اس کے بال مٹی سے اٹے ہوئے، اس کا لباس مٹی سے اٹا ہوا، تھکاوٹ سے چور مکہ میں پہنچ گیا، بیت اللہ میں پہنچ گیا، وہاں جا کر ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہنے لگا یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ تو اللہ رب العزت فرمانے لگے کہ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام، کہ اس کا کھانا پینا حرام کا، اس نے جو پہنا ہوا لباس وہ حرام کے پیسوں سے لوگوں کا حق مار کر، اس نے جو غذا پائی ہے جو اس کے پیٹ میں گیا ہے وہ بھی حرام تھا۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا اللہ رب العزت کہاں سے قبول کرے؟ اس کی دعا کیوں قبول ہو؟ کہ اگر بندہ حرام کھاتا ہے پھر اللہ رب العزت عبادات بھی قبول نہیں کرتا، پھر اللہ رب العزت دعائیں بھی قبول نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں کہاں سے قبول ہو جب رزق میں حرام کی آمیزش ہو۔ یاد رہے کہ اگر پانی کا ایک گلاس بھرا ہوا، بلکہ بالٹی لگا لے، بالٹی بھی بھری ہوئی ہو، ٹب ہو، ٹینکی ہو، اگر اس میں پیشاب کا تھوڑا سا قطرہ بھی چلا جائے سارا نکارا، سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر انسان نے 100 محنت کر کے اپنی جائیداد بنائی ہو، کمائی کی ہو، بینک بیلنس بنایا ہو، اگر اس میں کسی سے ذرا سا بھی مال حرام طریقے سے لے کر داخل کر دیا تو سارا کا سارا ہی گندا ہو جاتا ہے، اس کا سارا کھانا پینا ہی حرام کا شمار ہوگا۔ وہ جو بھی کھائے گا وہ یہی شمار ہوگا کہ اس نے لوگوں کا حق مارا تھا، وہی کھا رہا ہے، جو پہنے کا لوگوں کا حق مار کر پہنا ہے، جو وہ استعمال کر رہا ہے، اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے، وہ سارا کا سارا حرام میں شمار ہوگا، کیونکہ اگر صاف پانی میں ایک قطرہ بھی پیشاب کا مل جائے وہ سارا کا سارا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حلال کمائی میں اگر تھوڑی سی بھی حرام کمائی ملتی ہے وہ ساری کی ساری ہی حرام کے زمرے میں چلی جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی کمائیوں کو، اپنے معاملات کو اگر انسان صاف رکھے تو انسان کامیاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور دوسری جو وجہ ہمارے ہاں وراثت کھانے کی وہ یہ ہے کہ آخرت پر ہمیں یقین نہیں، ہمارا ایمان جو آخرت پر ہے وہ ہے ہی نہیں۔ اگر ہمیں آخرت پر یقین ہوتا، آخرت پر ہمارا ایمان ہوتا تو ہم کبھی وراثت کھاتے ہی نہ۔ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سوال ایسے ہیں کہ جن کے جواب جب تک انسان نہیں دے گا اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، مال کمایا کہاں سے، لگایا کہاں سے۔ اگر اس نے وراثت کھائی ہوئی، اگر اس نے بہنوں کا، بیٹیوں کا حق مارا ہوا تو پھر اللہ رب العزت اسے وہیں کھڑا رکھیں گے جب تک ان کا حق ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے صحابہ سے، کیا میرے صحابہ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے، کنگال کون ہوتا ہے؟ صحابہ کہنے لگے کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ، کہ ہمارے درمیان جو مفلس ہے اسے کہتے ہیں، ہم مفلس اسے کہتے ہیں، کنگال اسے کہتے ہیں جس کے پاس روپے پیسہ نہ ہو، جس کے پاس سامان نہ ہو، کوئی دنیاوی ساز و سامان اس کے پاس نہ ہو، وہ مفلس ہے، وہ کنگال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ نہیں، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، کہ میری امت میں سے جو مفلس وہ ہے، میری امت کا کنگال شخص وہ ہے کہ یاتی یوم القیامت، وہ قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ وزکاۃ وصیام، روزے لے کر آئے گا، پہاڑ کے پہاڑ روزوں کے، نمازوں کے پہاڑ اٹھا کر لائے گا، زکوٰۃ ساری زندگی اس نے ادا کی ہوگی، صدقہ و خیرات کیا ہوگا اللہ کے راستے میں، لیکن معاملہ یوں ہوگا کہ قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو اس نے مارا ہوگا، تو اللہ رب العزت کیا کریں گے، فَيُعْطَى ھذا من حسناتہ ھذا من حسناتہ فَإِنْ فَنِيَتْ حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ، تو اللہ رب العزت کیا کریں گے، اس کی نیکیاں اٹھائیں گے، ان لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں گے جس پر اس نے ظلم کیا، اس کی نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو دیں گے جس کا اس نے مال کھایا۔ اگر بھائی نے بہن کی وراثت کھائی ہے تو بھائی کی نیکیاں اٹھا کر بہن کو دے دی جائیں کہ دنیا میں تو تجھ پر ظلم ہوا، آج عدل کا دن ہے، آج یوم جزا ہے، آج یوم سزا ہے، جزا اور سزا دونوں ہوگی،
بھائی کو سزا ہوگی اور تجھے تیرے اوپر ہونے والے ظلم کے مطابق اجر فراہم کیا جائے گا. اس بھائی کی ساری نیکیاں اٹھا کر اللہ رب العزت اس بہن کو دے دے. اگر باپ نے ظلم کیا ہوگا تو باپ کی ساری نیکیاں اٹھا کر اللہ رب العزت بیٹی کو دے دے. ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ یوں کرتا ہے کہ ساری وراثت اپنے بیٹوں کے نام زندگی میں کروا دیتا ہے، حالانکہ یہ بالکل بھی جائز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا. اس کے بارے میں معاملہ یہ تھا کہ اس نے اپنے ایک بیٹے کو کچھ تحفہ دیا اور دوسرے بیٹے کو نہیں دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اس سے بھی واپسی لو یا دوسرے کو دو، کہ بیٹوں کے درمیان انصاف ضروری ہے، اولاد کے درمیان انصاف ضروری ہے. اگر انسان انصاف نہیں کرتا تو قیامت والے دن آئے گا اللہ رب العزت کے ہاں جواب دے ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ قیامت والے دن آئے گا، ظلم و ستم کیے ہوں گے، لوگوں کے حق مارے ہوں گے، وراثتیں کھائی ہوگی، لوگوں کے مال ہڑپ کیے ہوں گے، جتنے مرضی نیکوکار ہو دنیا میں، نمازیں پڑھی ہوں، زکاتیں دی ہوں، حج کیے ہوں، روزے رکھے ہوں، اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے مظلوموں میں بانٹ دی جائے گی. اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، فانیت حسنات ہوں، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اس سے پہلے کہ یعنی بدلہ پورا نہیں ہوا اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ مظلوموں کے گناہ اٹھائیں گے اور اس کے سر پر رکھ دیں گے. مظلوموں کے سارے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جائیں گے. سمت اور یا فی النار، پھر اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، جہاں جہنم تیرا ٹھکانا. دنیا کی چند روزہ زندگی، اس کی عیاشیوں کے لیے ہم نے آخرت کو بلایا. اگر ہمارا ایمان آخرت پر ہوتا، اگر ہمیں پتا ہوتا، اس حدیث پر ہمارا یقین ہوتا اور ہمیں پتا ہوتا کہ وہ یوم جزا کے دن کا مالک ہے، یوم جزا کا مالک ہے، اس کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اس نے ہم سے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے. اگر ہمارا ایمان ہوتا تو ہم آج وراثتیں نہ کھا رہے ہوتے، آج ہمارے ہاں لوگوں کے حق ہڑپ نہ کیے جا رہے ہوتے، لوگوں کے مال نہ کھائے جا رہے ہوتے، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی نہ ہو رہی ہوتی. ہمیں یقین ہی نہیں. یاد رہے کہ ایمان کے لیے 3 شرطیں: اقرار باللسان، زبان کے ساتھ انسان تصدیق کرے کہ ہاں میرا آخرت پر ایمان ہے، اور وتصدیق بالجنان، دل اس کا تصدیق کر رہا ہو کہ ہاں میں دلی طور پر بھی مانتا ہوں کہ آخرت والے دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، میرا دل اس بات پر مطمئن ہے. وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، اور انسان اپنے اعمال سے بھی واضح کرے کہ میرا آخرت پر ایمان ہے. یہ 3 چیزیں ہوگی تو بندہ مومن ہے، وگرنہ بندہ وہ سوائے نام، جس طرح منافقین کرتے تھے. عبداللہ بن ابی آتا تھا، نام لیتا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے نبی کو نبی مانتا ہوں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں. حقیقت میں وہ نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ حقیقت میں ہوتا تو اس کا دل اس بات کو مانتا. اگر ہمارے دل میں آخرت پر ایمان ہوتا تو ہم ہرگز بھی وراثتیں نہ کھاتے. ہمارے ہاں ایک دوسرا جو بہانہ بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رواج نہیں، وراثت دینے کا ہمارے ہاں رواج نہیں. ہم جہیز دے دیتے ہیں، ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو کوٹھیاں مال بنا دیتے ہیں، ان کی مدد مالی کرتے رہتے ہیں، مالی تعاون کرتے رہتے ہیں. رواج نہیں ہے بس ہمارے یہاں وراثت دینے کا. تو رواج ہو یا نہ ہو، تم انہیں بڑے بڑے بنگلے محل بنا دو، انہیں سونے کے محل بنا کر دے دو، تب بھی تم ان کو وراثت دینا تمہارے اوپر لازمی ہے. ان کا وراثت والا جو حق ہے وہ ساقط نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب میں اسی کے متعلق فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی یعنی طریقہ کار نہیں. فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کے لیے جو ایمان کا دعوے دار ہے، یا مومنہ عورت کے لیے جو اپنے آپ کو مومنہ کہتی ہے اور ایمان کا دعویٰ کرتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اس کے رسول کا حکم آ جائے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ وہ کہے کہ ہمارے ہاں رواج نہیں، یا میرا دل نہیں مانتا، میں اس کو اپنا شریک کیسے بنا لوں، اگر میں اس کو زمین دے دوں تو میری زمین کم ہو جائے گی، اگر میں اس کو مال دے دوں تو میں کہاں سے کھاؤں گا. فرمایا کوئی اختیار نہیں. جب اللہ کا حکم آ گیا، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا. اب یہ سارے بہانے وہ مشرکین مکہ والے کہ ہمارے ہاں رواج نہیں کہ ہم اللہ کو سجدہ کریں، ہمارے ہاں رواج نہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں،
ہمارے آبا و اجداد اس طرح کرتے آئے اس لیے ہم بھی ایسے کریں گے. مشرکین مکہ کا وتیرہ تھا. یہ کافروں کی عادت تھی کہ ان کو جب کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے سنانی انہوں نے کہا نا ہمارے آبا و اجداد اس طرح کرتے تھے, ہمارے بڑے اس طرح کرتے تھے. آج ہم جب کہتے ہیں کہ وراثت تقسیم کرو, بہنوں کو ان کا حق دو, بیٹیوں کو ان کا حق دو, تو کہتے ہیں ہمارے بڑے ایسے کرتے آ رہے تھے, ہمارے شروع سے یہ رواج چلتا آ رہا ہے, ہم اسی کے مطابق چل رہے ہیں. یہ تو مشرکین مکہ والی بات ہے. فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, جو اللہ رب العزت کے اور اللہ کے نبی کے حکم کے آنے کے باوجود بھی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح سری گمراہی میں ہے, وہ ہدایت پر نہیں, وہ گمراہ ہے. لہذا وراثت کا جو معاملہ ہے وہ اس قدر سنگین ہے, حقوق العباد میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تم سب حقداروں کے حق ادا کرو. حق ادا کرنا سب حقداروں کے لازمی ہوگی, حتیٰ کہ جانوروں کے اندر بھی یہ ہوگا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو بغیر سینگ والی بکری کو بھی عدل اور انصاف فراہم کیا جائے گا. اس قدر وہاں انصاف ہوگا. اللہ رب العزت وہ انصاف کرنے والا, وہ عدل کرنے والا, وہ عادل, وہ سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والی ذات وہ کیسے ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ہم ظلم کریں اور قیامت والے دن بھی ہمیں چھوڑ دیں. یہ وہم اور گمان جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھے, ہم نے کلمہ پڑھا, ہم نے عبادتیں کر لی اور ہمارے حقوق العباد معاف ہو جائیں گے, ہرگز بھی نہیں. وہاں جب حساب و کتاب ہوگا اور نیکیاں اٹھا اٹھا کر بانٹی جائیں گی تب انسان کو پتہ چلے گا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی اپنی 60-70 سالہ زندگی کو بنانے کے لیے, اپنی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کر. یاد رہے کہ وراثت کا مسئلہ شرک کے بعد یہ وہ واحد گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خالداً فیہا, کہ جس طرح مشرک جہنم میں ابدی ہے, جہنم میں ہمیشہ رہے گا, اس طرح وراثت نہ دینے والا, وراثت میں ڈنڈی مارنے والا, کسی کا حق کھانے والا, وراثت ہڑپ کرنے والا, وہ بھی خالداً فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. اب اختیار ہمارے ہاتھ میں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, کہ اللہ نے تو راستے واضح کر دیے, دایاں راستہ یہ ہے, ہدایت کا راستہ یہ ہے, گمراہی کا راستہ وہ ہے. اما شاکرا و اما کفورا, تمہاری مرضی ہے کہ تم دنیا کے اندر عیاشی کر لو, تمہاری مرضی ہے تم وراثت ادا کر کے آخرت کے اندر خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں حاصل کرو. تمہاری مرضی ہے کہ تم دنیا کے اندر ظلم کرو اور آخرت سے محروم ہو جاؤ, یا تمہاری مرضی ہے کہ تم دنیا میں انصاف کرو اور آخرت میں اللہ کی نعمتوں بھری جنت کے مستحق بن جاؤ. لہذا وراثت کے معاملے میں, حقوق العباد کے دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ان میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. وراثت اگر کسی نے کھائی, اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے, بخشنے والا ہے. کسی بھی وقت اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے, اللہ رب العزت اسے معاف کر دیں گے. حقداروں کو ان کا حق پہنچائے تب معاف ہوگا. حقداروں کو حق پہنچا کر اس کے بعد اللہ رب العزت سے توبہ کرے, معافی مانگے, تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دیں گے. قبل اس سے کہ انسان کو موت آ جائے, پھر انسان کے پاس نہ توبہ کی مہلت رہے نہ معافی کی مہلت رہے, اور انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے. اللہ رب العزت ہمیں انصاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. آمین. وما توفیق.